کون رسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کون اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ وہ ذات ہماری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کون اپنی زبان کی بات میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یاد رکھیں، قوموں کی بربادی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب قومیں دین کے نام پہ رسول اپنے نبیوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ محبت صرف زبانی دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، محبت یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے رسول اللہ کے طریقے سے پیار کیا اس نے رسول اللہ سے پیار کیا، اور جو آپ کے طریقے سے نفرت کرتا ہے اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حضرات محترم، اس اللہ کی ساری کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد انسانیت کے اوپر سب سے زیادہ جن شخصیت کے احسانات ہیں ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے انسانیت کو راہ حق ہی نہیں دکھلایا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی متعصب انسان انکار کرے تو کرے، وگرنہ کافر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چھوڑا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں امن و امان قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس شخصیت کے ہم پہ سب سے زیادہ احسانات ہیں ان کا حق بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان سے محبت کریں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کیا کہ واللہ لا یؤمن احدکم
لوگوں یہ بات جان لو، تم میں سے کوئی بھی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کروں، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بلکہ اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر آپ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ والذی نفسی بیدی، عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ سیدنا عمر اسی وقت کہنے لگے، آپ نے بھی قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی، پھر مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے۔ انسان کے ایمان کی ابتدا اور انتہا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ سے محبت کرے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں نہ کروں تو کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر یہ فرماتے ہیں، کل، اے نبی دنیا کے سارے لوگوں کو یہ بات بتلا دو، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ کیا کہہ دو؟ اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، واخوانکم تمہاری بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جسے تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر یاد رکھنا کسی بھی وقت اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ کیونکہ جو محسن کو محسن نہ مانے، جو اس کے احسانات کا بدلہ دینے کا نہ سوچے، لوگوں رسول اللہ کے جو احسان ہم پہ ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ لیکن کیا محبت کا کوئی معیار بھی ہے؟ یا جو کسی کے من میں آئے وہ کر لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم
اشعار بنا کے آپ کی ذات کے متعلق لے کے ساتھ پڑھیں، اس کا نام محبت ہے؟ کیا جو من کے اندر آئے اس کے مطابق کریں، اس کا نام محبت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب یہ ایک معیار ہے جس میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم جس محبت کے دعوے دار ہیں یہ زبانی ہے، یہ عملاً بھی ایسا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہر شخص اپنے من کو چھپا کے اپنے ظاہر سے کچھ بھی دکھا سکتا ہے۔ اس کے من کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اپنے ظاہر کے ساتھ بہت سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا مخلص ہے۔ اور اللہ نے ایسے انسانوں کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اس کے نصف کے قریب اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی دنیا کی زندگی کے اندر باتیں بڑی خوشنما ہوتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کے اندر جو کچھ ہے اسے چھپا کے قسمیں اٹھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں سچ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بدترین قسم کے جھگڑالو ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ لوگوں سے الگ ہوتے ہیں تو ان کی ساری پلاننگز جو ہیں انسانیت کی بربادی کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بظاہر ان کا کردار دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ہمدرد ہے، اس کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن جو اس کے من کے اندر ہے وہ نہیں، انسان نہیں جان سکتا۔ میں آپ کے سامنے بے شمار گزارشات کرتا ہوں، میرے من کے اندر کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، لیکن یاد رکھیں ایک ذات ایسی بھی ہے جو ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو جانتی ہے۔ کون رسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کون اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ وہ ذات ہماری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کون اپنی زبان کی بات میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اور آپ ہم اپنے متعلق تو غور کر سکتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کل جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں ہم ساری زندگی اس بات کے دعوے دار رہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری محبت کے دعوے کو نہ قبول کرے اور ہمیں ایمان سے بھی خارج کر دے تو کیا بنے گا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو میں کہتا ہوں، جو میں معیار بناتا ہوں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو آپ ایک معیار بناتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بنایا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من احب سنتی
فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آج خصوصاً جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے دعوے بہت بلند ہیں، ہم ہر دوسرے کو کہتے ہیں یہ فلاں غلط ہے، میں اصل محب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے کیسے محبت کی تھی۔ کیا صرف ان کے زبانی دعوے تھے؟ کیا ہر صحابی نے صرف محفل نعت یا مختلف جلسے کر کے اور اس میں سیرت پہ خطاب کر کے یا کروا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا ایک صحابی سے بھی ایسی بات ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی محبت کو اللہ نے دنیا میں تسلیم کر لیا تھا کہ والذین معہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھیوں کے ایمان کو تسلیم کیا، ان کی محبت کو تسلیم کیا۔ وجہ چند مثالیں عرض کرتا ہوں، پھر مجھے اور آپ کو آسانی ہوگی اپنا چہرہ دیکھنے میں، کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، آپ نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کے اندر، لیکن آپ اپنی ڈائریکشن ایسی رکھتے تھے کہ پہلے بیت اللہ آتا پھر بیت المقدس۔ آپ دونوں حجروں کے درمیان، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا، لیکن درمیان میں کعبۃ اللہ بھی آ جاتا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں یہ پرابلم ہوئی کہ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف کعبۃ اللہ ہے اور شمال کی طرف بیت المقدس ہے۔ اب آپ کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، بیت اللہ کی طرف نہ پڑھنا، یہ ایک دل پہ بوجھ بن گیا، اور آپ بار بار اللہ سے کہتے بھی نہیں تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ کا چہرہ بار بار اٹھتا۔ اللہ نے جب تحویل قبلہ کیا تو یہ کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں نے آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جاؤ اپنا رخ چینج کر کے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھا کرو، آج کے بعد بیت المقدس قبلہ نہیں، تمہارے لیے بیت اللہ قبلہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظہر اور عصر کے درمیان حکم آیا، عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی، آپ کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ نکلا اور بنو عبد الاشحل کے محلے میں گیا، وہاں مسجد ہے جسے آج مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ جب وہاں گیا تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آج بھی بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ترتیب یہی ہے کہ وہاں اذان ایک ہی وقت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کی نماز ختم ہوتی ہے، مکے کی دوسری مساجد میں نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی، جب تک مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے، دوسری مساجد میں جماعت کھڑی نہیں ہوتی۔ تو وہ جب گیا تو اس نے دیکھا لوگ رکوع کی حالت میں ہیں اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں ابھی یہ خبر پہنچی نہیں تھی۔ اس نے باہر سے آواز لائی، لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب انہوں نے رکوع سے اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا، نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، رسول اللہ کا حکم ان کے کانوں میں پڑا، نماز کے اندر ہی اپنا رخ چینج کر لیا۔ اور ہم آج بھی پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا قبلہ کا رخ اس طرف تھا، ساری صفیں پلٹی، جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی،
جو پہلی تھی وہ آخری ہو گئی. امام نکل کے پیچھے اس طرف بیت اللہ کی طرف آ گیا، اور جیسے ہی رسول اللہ کا حکم کان میں پڑا انہوں نے انتظار نہیں کیا، اسی وقت حکم کی تعمیل کی. یہ ہے محبت. یہ علامات محبت میں سب سے اہم بات ہے کہ انسان بات کتنی مانتا ہے. آپ دیکھیں ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمات کہی ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم محبت کا دعوے تو کرتے ہو لیکن بات ماننے کا وقت آئے تو منہ پھیر جاتے ہو. یہ دنیا میں اس سے عجیب کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کی بات نہ مانو. اور آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعتاً رسول اللہ کا حکم ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، پھر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا فرقہ کیا کہتا ہے یا ہمارے مولوی کا کیا فتویٰ ہے. دنیا کے سارے مولوی رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کسی کی حیثیت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں اپنا فرقہ، اپنا مولوی، اپنا پیر امام اس کی حیثیت نہیں. محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کی بات کو بھی تسلیم کریں. آپ دیکھیں انسانی فطرت ہے، یہ نفع نقصان کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مدینہ کے لوگ جو ہیں یہ گدا کھاتے ہیں. اس وقت اس کی حرمت کا ابھی حکم نہیں آیا تھا. آپ خاموش رہے. پھر کچھ دن گزرے، پھر وہی لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نسل ختم ہو جائے گی، ہمارا بار برداری کا کام ہے، لوگ اسے کھا رہے ہیں دھڑا دھڑ. آپ پھر خاموش رہے. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج کے بعد گھریلو گدا جو ہے وہ حرام ہے. تو جو صحابی اعلان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب میں نے اعلان کیا گلیوں میں تو لوگ اپنی پکتی ہوئی ہنڈیاں باہر پھینک گئے. یہ نہیں سوچا اب تو کھا لیں بعد میں ہم چھوڑ دیں گے، یہ نہیں سوچا تھا. کیا یہ سوچ میری اور آپ کی بھی ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، جب شراب کی حرمت کے متعلق سیدنا عمر کا اصرار تھا بار بار، لیکن ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ کی بیٹھک میں ہم لوگوں کو شراب کا دور کروا رہے تھے، تو منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا، لوگوں رسول اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. کہنے لگے کہ مجھے ابو طلحہ جو نشے کی حالت میں تھے کہنے لگے انس سب کچھ گرا دو، رسول اللہ کا حکم سن رہا ہوں میں. اور ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے تحفہ آیا ہے فلاں جگہ سے، یا یہ فرمایا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے فلاں یتیم بچوں کی اور میں نے ان کے لیے یہ شراب ذخیرہ کی ہوئی ہے، کیا یہ میں غیر مسلمانوں کو بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ کسی غیر مسلم دوست کو تحفہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے نہیں کچھ بھی کر سکتے.
اور اسی وقت ایک بھی صحابی کی زندگی کا ایسا عمل نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو لو جی ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ ہمارے کاروباروں کو برباد کیا جائے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، چاہے اللہ کے نبی ہوں یا ان کے ساتھی، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیشہ ہر دونوں سے قربانی مانگی ہے. اور ہم مولویوں کے پیٹ اتنے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لے کے لوگوں کا مال حرام کھاتے ہیں. نام اللہ کے رسول کا. کیا آپ نے بھی لوگوں کا چھین کے مال کھایا تھا؟ کیا آپ نے بھی کبھی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ میں تمہارے مردے بخشا دوں گا، میرے گھر میں کھانا پہنچا دو؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان پیٹ کے پجاریوں کو آج کھانا بند کر دیا جائے، یہ رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. صرف اور صرف رسول اللہ سے غرض نہیں ہے، غرض اپنے کھانے پینے سے ہے. تو میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت یہ تھی. آپ اندازہ فرمائیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ آپ نے اہل روم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور اس کی ایک مدت مقرر کی. جب وہ مدت ختم ہونے پہ آئی تو سیدنا معاویہ نے اپنی فوج کو ترتیب دیا کہ ہم ابھی چلنا شروع ہوتے ہیں، جس دن معاہدہ ختم ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے، فوراً حملہ کر دیں گے. جب یہ فوج لے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے نکل رہے تھے تو ایک صحابی کو پتہ چلا، وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا آیا تو سیدنا معاویہ کے پاس پہنچ کے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ نے بدعہدی سے منع کیا ہے. حضرت معاویہ رک گئے، کہنے لگے عمر میں بدعہدی تو نہیں کر رہا، میں تو اس وقت تک حملہ نہیں کروں گا جب تک یہ ایگریمنٹ کا وقت ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا جب کسی قوم سے، جب کسی فرد سے معاہدہ کرتے ہو، اگر وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو اسے اطلاع دو کہ بھائی تیرا میرا ایگریمنٹ ختم ہے، آج کے بعد تم بھی آزاد ہو میں بھی آزاد، تم بھی یہ کرو تو تب اللہ کے رسول کے پیچھے چلو گے، وگرنہ نہیں. سیدنا معاویہ نے اپنی فوجیں واپس کر لی. کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا. یہ تو صحابہ تھے. میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے اندر یہ معیار بنا لیا گیا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جو مرضی کرو. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص مدینہ منورہ میں ہوئے، افریقہ سے لے کر پوری عرب سرزمین پہ ان کے علم و فضل کے برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا. 40 سال تک رسول اللہ کے مصلی پہ امامت بھی کروائی اور رسول اللہ کی حدیث کا درس بھی دیا. ان کے پاس عباسی خلیفہ ہارون رشید خود بغداد سے آئے، آ کے کہنے لگے اے امام وقت، آپ کی کتاب ہے موطا امام مالک، میں چاہتا ہوں کہ بطور قانون اسے عالم اسلام میں نافذ کر دیا جائے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگے اے خلیفہ وقت، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دنیا کے ہر بندے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، یعنی رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے صرف وہ شخصیت ہیں جن کی بات کو قانون بنا کے
دنیا میں نافذ کیا جا سکتا ہے، میں یہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہے لو جی کم بن گیا، بادشاہ ساڑھے کار آ گیا۔ کہا نہیں، صرف وہ شخصیت ہیں جن کی بات کو اللہ نے قانون کا درجہ دیا ہے، اور آپ کا فرمان یہ اس لائق ہے کہ اسے مانا جائے، ہر صورت مانا جائے، چاہے ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے امام وقت عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں، مجھے عمرہ کا طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا مدینے سے باہر جاؤ، تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، جسے ابیار علی کہتے ہیں، وہاں جا کے احرام باندھو، لبیک پکارتے ہوئے مکے کی جانب جاؤ۔ آگے پھر بات بتانے لگے، کہنے لگے امام صاحب 1 منٹ میری بات سن لیں، موطا امام مالک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہنے لگا مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا پھر جاؤں گا۔ اب یہ بظاہر کتنی خوبصورت بات لگ رہی ہے کہ اس کے دل میں بڑی محبت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا پھر جاؤں گا۔ آپ نے کہا میرے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے نیت سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے، پھر جب یہ نہ کر سکے واپس آ گئے، پھر عمرۃ القضاء یعنی اس عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا یہاں سے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ پہلے سال خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آپ نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو بکر اور اپنے ان کے ساتھیوں کو حکم دیا ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ پھر جب آپ بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو حج کا قصد سے نکلے تھے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ میں تجھے رسول اللہ کا حکم اور آپ کا عمل دونوں بتا رہا ہوں۔ شاید کو ضدی مولوی تھا، کہنے لگا جی نہیں جی میں تیتھوں بننا گا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے ساتھی، کیا تو نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہوا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ؟ جس نے میری سنت، میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ پھر آپ نے ایک دوسری حدیث بیان فرمائی، آپ نے کہا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا تو نے؟ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ سوال کرنے والا کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا انکار کون کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے تو میری بات مان لی اس نے مجھے مانا، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ میرا انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہم معیار ہے، ترازو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور ہم اپنی ذات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات ہیں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے اپنے فرقے کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور میں کچھ مثالیں عرض کروں گا جو ہم اپنی زندگی میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ ہی شاید ضدی تھا، اس کے ذہن میں بات ہی نہ آئی، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہاں سے ہی باندھوں گا۔ آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کیا تو نے اپنے رب کا فرمان نہیں سنا ہوا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ وہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے؟ یاد رکھیں قوموں کی بربادی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب قوم دین کے نام پہ رسول اپنے نبیوں کی مخالفت کرتی ہے۔
میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری احادیث کا ذخیرہ چھان ماریں، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کے لیے دوسرے احکامات کے ساتھ دعا کے دو مقام رسول اللہ نے بتلائے ہیں. ایک جنازے کے متعلق کہا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو. اور دوسرا فرمایا جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے تو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے اب تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہونا ہے، اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. اس کی استقامت کے لیے آپ نے فرمایا جو اس کی استقامت کے لیے دعا مانگے گا اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دے گا. اور ہمیں ان دونوں دعاؤں پہ اعتماد نہیں، تیسرے دن کی دعا پہ صرف اعتماد ہے. کہتے ہیں جی کل دعائے خیر ہوگی، پرسوں دعائے خیر ہوگی. جو رسول اللہ نے دو دعائیں کی تھی وہ دعائیں بد تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ دعائیں خیر ہے. میرے بھائیو دو گناہ ہیں اس میں. ایک تو ہم اپنے نبی پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ اپنے مردے کو بخشانے کے لیے رسول اللہ کو وہ نہیں بات سوجی، یا اللہ نے ان پہ وہ وحی نہیں کی جو ہمیں عقل آئی ہے، اور ہم تیسرے دن یا دوسرے دن وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہر دن یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اور یہ 3 یا 4 سال سے، اس سے پہلے اس بات کا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا، جھوٹ کا وجود بھی نہیں تھا کہ جس نے ربیع الاول کی مبارکباد سب سے پہلے دی وہ جنت میں چلا جائے گا. کیا اللہ کے نبی پہ بہتان لگاتے ہوئے ڈر نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے 2 عیدیں دی ہیں، تو ہم کہتے ہیں جو 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں وہ چھوٹی ہیں، جو عید ہم نے ترتیب دی ہے یہ عیدوں کی عید ہے. کیا اللہ کی عدالت میں جواب دیں گے جا کے؟ اگر یہی عید اصل تھی تو کیا اصل عید رسول اللہ کو نہ سوجی؟ کیا صحابہ کو اس کا نام نہیں آیا؟ جن کی محبت کو اللہ تسلیم کر رہے ہیں ہم جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے سوائے ابلیس کے. کیا رسول اللہ سے لے کر سارے صحابہ کو یہ گالی دے رہے ہیں اور کسی کو شرم نہیں آتی؟ آج صبح میں اپنے والد محترم کی قبر پہ گیا تو بڑے قبرستان میں ایک مسجد کے اوپر ٹائل لگی ہے. یہ ہے محبت. مسجد کے دروازے پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور اس میں کچھ آیات ہیں. اس کے اوپر ایک طرف بیت اللہ کی تصویر ہے، ایک طرف مسجد نبوی کی تصویر ہے، اور سب سے اوپر جوتے کی تصویر ہے. یہ ہے محبت. جب انسان اللہ کے رسول کی مخالفت پہ اتر آتا ہے اللہ ایسی ایسی ذلیل کاموں میں لگا دیتا ہے کہ انسان کو عقل ہی نہیں آتی میں کر کیا رہا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو محبت صرف نعتیں گانے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبانی دعوے کرنے کا نام نہیں ہے. محبت یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے رسول اللہ کے طریقے سے پیار کیا اس نے رسول اللہ سے پیار کیا، اور جو آپ کے طریقے سے نفرت کرتا ہے اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے. حتیٰ کہ آج جس خطے میں میں اور آپ ہیں ہمیں تو اپنی عبادات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج یا عمرہ کرتا ہوں، میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہوں.
کیا یہ سارے طریقے رسول اللہ کے مطابق ہیں؟ ہم تو ہمیشہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا طریقہ ہے جی، اور آج بڑی آسانی سے یہ بات کہتے تھے جیسے کو کرنا ہے کرتا ہے کرنے دو۔ اگر جیسے کرتا ہے ویسے اسے کرنے دو تو حج تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ قوموں سے مخالفت کیوں مول لی؟ 13 سال تک مکے کے اندر کیوں مارے رسول اللہ نے کھائی تھی؟ کیا کبھی کسی کو گالی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی تو کہا تھا تمہارا طریقہ غلط ہے۔ تم ابراہیم کے اپنے آپ کو ملت کہتے ہو، ابراہیم کے ساتھ کوئی میچ نہیں تمہارا۔ ابراہیم موحد تھے، تم مشرک ہو۔ ابراہیم اللہ کے اطاعت گزار تھے، تمہاری اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تم نے اللہ کے سارے محکمے لوگوں کو بانٹے ہوئے ہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال اذیتیں اس لیے برداشت کی تھی کہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ غلط ہو، ابراہیم علیہ السلام کا کیا کلیش تھا قوم کے ساتھ کہ آپ نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا تھا، اپنے حکمران سے کہا تھا، سب سے کہا تھا غلط ہو، صحیح وہ ہے جو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں پہ نازل کیا ہے صرف وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے۔ اور یاد رکھیں پہلی قوموں نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، اللہ نے قرآن عظیم کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو اس قرآن کے پیچھے چلے گا، جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو اپنائے گا۔ بدبخت ہے وہ میں کروں یا آپ کریں، کوئی بھی دنیا کا انسان کرے جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایمان کی لذت کوئی نہیں شخص چکھ سکتا جب تک 3 صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلی صفت کہ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسرا، دنیا میں دوستیاں، رشتہ داریاں جو بھی ہے، کسی سے رشتہ کرے، کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اس کا معیار اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا وہ کفر کی طرف جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح انسان اپنے آپ کو آگ لگانا ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آ جائیں تو یاد رکھے وہ ایمان کی لذت پالے گا، وگرنہ ہمارا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ہر انسان، وہ مرد ہے یا عورت، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، اپنا جائزہ لے۔ کیا میری زندگی کے معاملات، میرا یہ 5-6 فٹ کا جسم میں نے اپنے نبی کے سنت کے مطابق سجایا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، وگرنہ اللہ کی عدالت میں جو ترازو لگے گا وہاں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی باٹ تل ہی نہیں سکے گا۔ اللہ ہر چیز کو، ہر عمل کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ محمد، اس کا آخری رکوع صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، دیکھیں مخاطب کون ہے؟ ایماندار۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر نیک عمل بھی کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں، اگر ایسا نہ کیا تو ولا تبطلوا اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔